اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے. یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ. ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف. لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا وہی والی آ گئی ہے جو ہم بولتے ہیں نا، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میں قسمیاں کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی. اور قیامت کا مطلب یہ ہے قائم ہونے والی. اور پھر دوبارہ نا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں، قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا. یعنی یہ قیامت قائم ہونی اور پھر قیامت والے دن جنہوں نے یعنی ملامت کرنا اپنے نفس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اور پھر اس دن یہ معاملہ بھی ہونے والا ہے کہ کئی نفوس ہوں گے جو کہ ملامت زدہ ہوں گے، خود اپنے نفس کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کان دھرا ہوتا تو آج ناکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی. تو اسے کہا گیا ہے نفس لوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی قیامت کے بارے میں، یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئی اور اب وہ زندہ کر لیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کرتے ہیں. تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا، یہ انگلیوں کی جو پوریں ہیں نا یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر لے. یہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک عام آیت تھی، لیکن آج ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 1886 کی بات ہے. پہلی دفعہ یہ چیز سائنٹسٹ نے ڈسکور کی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہاتھوں کی جو یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر جو یہ لکیریں ہیں، جو آپ فنگر پرنٹ کہہ لیں، اس وقت تو خیر ان کا دعویٰ تھا کہ 1 ملین لوگ بھی ہونا آپس میں میچ نہیں کرتی. جو انہوں نے ڈیٹا لیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیز فورس کی. لیکن یہ 1 ملین والی بات نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی آج اگر دنیا میں 7 ارب آبادی ہے تو 7 کے 7 ارب آبادی کے اگر آپ فنگر پرنٹ لینا شروع کر دیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اسی لیے تو دیکھیں نا یہ یونیک ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ شناختی کارڈ کے اوپر بھی آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں. وہ کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ یونیک ہوتے ہیں. اب تو خیر اس سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں، اب تو وہ کیمرے کے ذریعے آنکھ کی بھی تصویر لیتے ہیں. ہر بندے کی جو آنکھ کے اندر جو پتلی ہے نا آنکھ کی، یہ دوسرے سے ڈفرنٹ ہے، دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے. اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی، لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا موڈ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ.
بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے۔ سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے۔ چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کبوتر ہے، وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا، وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی؟ بلی تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ آگے دبوچ لے گی۔ تو انسان پھر اپنا نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے؟ تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا، لہٰذا جو مرضی کی ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی۔ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے، آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے وہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا۔ اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا، گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے، اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن، یا یہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی، وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ بولے اعوذ باللہ، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے۔ یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ۔
ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف۔ اور پھر پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا، حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے۔ یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے دور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے۔ حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خوار بچے اور ماں کا ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر آپ پارہ نمبر 17 نکالیں نا، پارہ نمبر 17 میں دوسری صورت ہے سورۃ الحج، کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کریٹیکل آیات ہیں، ان کو ضرور، شروع کی آیت جو ہے نا، پہلی 2 آیات، سورۃ الحج، سورت نمبر ہے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ اکبر، تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، یعنی شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حتیٰ کہ جو پریگننٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ یہ آپ نے کبھی پاؤڈریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی، کوئی منہ اٹھا کے اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہر انسان کی حالت ہوگی۔ وما هم بسکارا، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے جی، بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو وائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا؟ پیچھے جو کچھ برائیاں چھوڑ کے آیا تھا۔ یعنی کئی لوگ ہیں جو برائی والے اعمال جاری کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھا کہ ہم نے جو دنیا میں برائیاں کی تھی وہی تھی۔ جو برائی کا پیچھے سسٹم پورا جاری کر کے گئے تھے، قیامت والے دن وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہوتا۔ جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا، تو اس قتل کا وبال اس قاتل پہ تو ہوتا ہی ہے، قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے جاری کیا اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال تو اس پہ ہوتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال بھی ہوگا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ انسان وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کما کے آگے بھیجا تھا، اور جو پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیچھے خراب ہوتے رہے، اب وہ بھی ساری برائیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت دن سامنے آ جائے گی۔ والعیاذ باللہ تعالی۔
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے سر، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو۔ یہ اکثر لوگ بڑے معصوم بن کے تو بڑے اوٹ پٹانگ مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دسو جی یہ کیا مسئلہ ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن خام خواہ وہ کوئی اسکیپ روٹ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی عالم دین یا کسی مذہبی شخصیت کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلانا چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو میں جب اس طرح کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، غلط تو لگتا ہے۔ کئی بار آ کے وہ جی پیسے دے کے ڈگری لی تھی تو اب آگے نوکری صحیح ہے ہماری، بڑے لوگ پوچھتے ہیں یہ، تو میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں، کہتے ہیں نہیں غلط ہی لگتا ہے۔ بس بھائی صحیح مسلم میں حدیث جو ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مفتی اندر بٹھا دیا ہوا ہے جو انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے، انسان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بناتا رہے، کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا رہے، اس کو تو پتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا، ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ حرکت کی، لیکن ان کو پتا ہے کہ کام تو غلط کیا، وہ اپنے نفس کے اوپر خود گواہ ہے۔ تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتا ہے، اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹیچ ہے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے۔ اور جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور خیر ہے جی دیکھی جائے گی، بڑی مجبوریاں ہیں، حرام کمانا پڑتا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو وہ اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا کوئی شخص۔ آپ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین انسان بھی لے آئیں، اس سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں، لیکن کہے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فراڈیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو، چور، لٹیرا اور فراڈیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ بڑے سے بڑے یعنی بیہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بازاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی تو پردے والی ہونی چاہیے۔ دیکھا، نفس انسان کو خود بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہے، وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے، کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے، کتنے ہی بہانے کرے، وہ خود گواہ ہے۔ اچھا، یہ اب 15 آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا، دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے۔ میں نے بتایا نا یہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم کی صورتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں، اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پکڑا ہوتا ہے نا، پہلے تمہیدی گفتگو اس ٹاپک پہ کرتے ہیں، پھر بیچ میں اور مثالیں آئیں گی، اور اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ ٹاپک کنکلوڈ ہوگا۔ اس لیے صورتوں کے سٹارٹ اور اینڈ بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا سٹارٹ دیکھ لیں اور اینڈ دیکھ لیں کتنا جاندار ہے، اور باقی صورتوں کو بھی۔ یہاں پہ بھی چونکہ مرکزی ٹاپک قیامت تھا، پہلی 15 آیات قیامت کے اوپر آئی ہیں، بیچ میں اور ٹاپکس آئیں گے، اور اینڈ پہ پھر آیات قیامت کے اوپر ہی کنکلوڈ، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن، قرآن اور صحیح حدیث میں اس کے بارے میں ایسے خوفناک اور غضبناک مناظر بتائے گئے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں قرآن میں بتائے گئے مناظر۔ پہلا پوائنٹ، پہرے
دن، دھرتی اور آسمان کا حال۔ سورہ الزلزلہ آیت 1 سے 2۔ جب زمین اپنی پوری سخت ہلچل سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ یعنی لاشیں اور خزانے باہر نکال دے گی، زمین کانپ اٹھے گی، پہاڑ ریت کی طرح بکھر جائیں گے۔ پوائنٹ 2، پہاڑوں کا حال۔ سورہ القاریہ آیت 4 اور 5۔ جس دن لوگ بکھری ہوئی پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پوائنٹ 3، آسمان کا حال۔ سورہ الانشقاق آیت 1۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا، اور سورہ التکویر آیت 1 سے 2۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے۔ سمندر کا حال۔ سورہ التکویر آیت نمبر 6۔ جب سمندر ابال دیے جائیں گے یعنی آگ کے لپٹوں کی طرح ابلیں گے اور مل جائیں گے۔ قبروں سے اٹھنا۔ سورہ یاسین آیت 51۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ نام اعمال۔ سورہ الاسراء آیت 13 اور 14۔ ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن سے باندھ دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جو کھلی ہوئی ملے گی۔ پڑھ لے اپنی کتاب، آج تیرا حساب لینے والا تو خود ہی کافی ہے۔ پل صراط۔ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ سورہ مریم آیت 71 اور 72۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم اس پر سے نہ گزرے، یہ تمہارے رب پر ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ پھر ہم متقین کو بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ صحیح حدیثوں میں بتائے گئے مناظر۔ سور پھونکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل فرشتہ سور پھونکے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ پسینے کا حال۔ حدیث، قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ ان کے کاموں کے حساب سے ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2864۔ سورج کا نزدیک آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنا قریب ہوگا کہ ان کی کھوپڑیاں تندور کی طرح پکنے لگیں گی۔ صحیح مسلم۔ میزان۔ حدیث، قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ حوض کوثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینے کا سفر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2292۔ جہنم کی آگ۔ حدیث، جہنم کو اس دن لایا جائے گا جس میں 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2842۔ گہری سوچنے والی باتیں۔ قیامت کا ہر منظر انسان کو اپنے آزادانہ کاموں کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ قرآن اکثر حساب، انصاف اور انجام پر زور دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ سے بے خوف تھے ان کے لیے سب سے بڑا ڈر وہی دن ہے۔ قیامت کے دن کی کچھ باریک باتیں۔ لوگ ننگے یعنی بنا کپڑے اٹھیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ قیامت کے دن بنا کپڑوں کے اٹھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، لیکن اس دن کی حالت اتنی سخت ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ پائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ لوگ اپنے اعمال کی شکل میں دیکھیں گے۔ ہر انسان کے نیک یا برے اعمال اس کو شکل کی صورت میں نظر آئیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ جس دن ہر انسان اپنے کیے ہوئے نیک کام اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو برائی کی ہوگی وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان بہت دور فاصلہ ہوتا۔ شفاعت۔ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا کہ لوگ پریشان ہو کر پیغمبروں کے پاس جائیں گے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر اللہ سے شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ حساب و کتاب کی باریکی۔ حدیث، ایک چھوٹا سا تنکا بھر بھی ظلم کسی پر کیا ہوگا تو قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔
صحیح مسلم۔ یہاں تک کہ بکری جس نے دوسری بکری کو سنگ سے مارا ہوگا اس کا بھی انصاف ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2582۔ لوگوں کے حالات، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، کوئی کہے گا نفسی نفسی، ہائے میری جان میری جان۔ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ سورہ عبسہ آیت 34، 35 اور 36۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے اور باپ سے، اپنی بیوی سے اور اولاد سے۔ ہر شخص کو اس دن اتنی فکر ہوگی کہ کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ دے گا۔ عمل تولنے کا ترازو، بہت ہلکی چیزیں بھی بھاری بن جائیں گی۔ حدیث، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ پل صراط سے گزرنا، یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا، بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز۔ مومن تیزی سے گزر جائیں گے مگر منافق اور گناہگار گر جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ سوال صرف اعمال کا نہیں بلکہ نیت کا بھی ہوگا۔ حدیث، سب سے پہلے اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے علم سیکھا، تلاوت کی اور جہاد کیا صرف دکھاوے کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔ قیامت کا دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ سورہ المعارج، فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف اس دن چڑھیں گے جس کا میعاد 50,000 سال ہے۔ جنت اور جہنم لائی جائیں گے۔ حدیث، قیامت کے دن جنت لا کر مومنوں کے سامنے پیش کی جائے گی اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ گہری بات، قیامت صرف خوفناک منظر نہیں بلکہ اللہ کے انصاف کا دن ہے۔ جس پر کسی کا حق ہوگا وہ اسے ضرور ملے گا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے حساب بھی پورے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔